نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ عزیز دوستو، آج 5 اگست ہے۔ اس دن کے مناسبت سے لوگ یوم سیاہ کشمیر مناتے ہیں۔ عزیز دوستو، کشمیر کا جو خطہ ہے یہ قانوناً بھی اخلاقاً بھی پاکستان کا حصہ ہے، لہٰذا یہ جو کشمیر کا حصہ ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے، ہندوستان کا نہیں ہے، اخلاقاً بھی قانوناً بھی۔ لیکن اس دن 5 اگست کو اس دن کو منایا جاتا ہے غم کے طور پر کہ ہندوستان نے کشمیر پر حملہ کر کے ان کے حقوق چھین لیے۔ آئے روز وہاں پر کرفیا، وہاں کے خواتین کی بے عزتی، وہاں کے جوانوں کی شہادتیں، وہاں کے بوڑھوں کی توہین آئے روز یہ ہو رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہ نہیں ہے کہ ہم 5 اگست کو یوم سیاہ منائے، یوم یکجہتی کشمیر منائے۔ اس کا حل صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ایک ہمدردانہ اور ایک خیرخواہانہ بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ یکجہتی کریں، آپ ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہو جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے ان ہندوؤں سے، کشمیر کو آزاد کیا جائے ان کفار سے، اور وہاں پر اعلاء کلمت اللہ کا جھنڈا لہرایا جائے۔ اصل بات یہ ہے، اور اس کے لیے عملاً جہاد کیا جائے۔ عملاً وہاں پر فوجی شہید ہو رہے ہیں، آئیے روز وہاں پر جہاد کیا جائے۔ کشمیر تو ہمارا حق ہے، لیکن ہندوستان میں بھی ہمارا حق ہے، ہندوستان میں بھی اسلام کے جھنڈے لہرائے جائے، پاکستان کے جھنڈے لہرائے جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر رہے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، یہ ہے علت جہاد۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، بہت سارے مرد ایسے جو کمزور ہے، عورتیں ایسی ہے جو کمزور ہے، بچے ہیں۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، جو کہتے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے اس بستی سے، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اے ہمارے رب محمد بن قاسم کو بھیج دے، اے ہمارے رب معتصم باللہ کو پیدا فرمائے، اے ہمارے رب حجاج بن یوسف باوجود ظلم کے، باوجود اس کے کہ ظالم بادشاہ تھے، لیکن جب بھی کسی مسلمان خاتون کی فریاد سنتے تو فوراً اپنے جرنیل محمد بن قاسم کو بھیجتے کہ جاؤ اور اس عورت کی فریاد کو سن لے۔ وہ پکار کر کہتی ہے، وہ عورت ہے، وہ بوڑھے، وہ نوجوان، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهل واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے کہ ہماری مدد کرے۔ عزیز دوستو، اس کا حل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یوم سیاہ منائیں، اس کا حل جہاد ہے۔ جہاد کا علم اٹھائیے اور کشمیر پر اسلام کے جھنڈے لہرائے جائے، پاکستان کے جھنڈے لہرائے جائے۔ انشاءاللہ ایک لمحہ میں کشمیر آزاد ہوگا۔ یہ بینس کے پیچھے جو سجدے کرنے والے ہیں، بینس کا پیشاب پینے والے ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے ہیں، ان میں اتنا غیرت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ سکے، بشرطے کہ مسلمان میں جذبہ ایمان ہو۔ اللہ حضرت کے ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
تم بلند ہی رہیں گے اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہو۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں انقلاب لائے، تو تب ہماری بات اثر کرے گی، تب ہم دشمن پر غلبہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ہندو کا جو ظلم و بربریت کشمیریوں پر ہو رہا ہے، اللہ ان کشمیریوں کو ان سے نجات عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں جس خطے میں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، اللہ مسلمان کو بچائے، ظالم کو نیست و نابود کرے، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔